یوں تو پاکستان کے تمام شمالی علاقے قدرتی حسن و ثقافت کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہیں، مگر خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع چترال میں کوہ ہندوکش کے بلند و بالا پہاڑوں اور ہرے بھرے درختوں میں محصور وادی دیکھنے والوں پر جادوئی اثر ڈالتی ہے۔ اس قبیلے نے کئی صدیوں سے اپنی منفرد ثقافت، زبان اور مذہب کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے پریوں کا دیس کالاش، جو دیکھنے والے کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتا ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے جو بیک وقت ایک مذہب بھی ہے اور ثقافت بھی۔ وادی کالاش جانے کے لیے راولپنڈی سے مردان اور مالاکنڈ سے ہوتے ہوئے لوور دیر اور اپر دیر سے واڑی تک کا طویل سفر طے کرنا پڑتا ہے، جو تقریباً 7 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آبدی کی وادی میں دریائے پنجگوڑا کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے 9 کلومیٹر طویل لواری ٹنل کے ذریعے چترال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وادی کالاش دراصل چترال میں واقع 3 وادیوں بریر، رمبور اور بیمبوریت کا مجموعہ ہے، جسے کافرستان بھی کہا جاتا ہے۔ علاقے کی آبادی تقریباً 15,000 کے قریب ہے، جبکہ ان میں کالاش قبیلے سے تعلق رکھنے والوں کی آبادی کم و بیش 5 سے 6,000 ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بیمبوریت یہاں کی سب سے بڑی وادی ہے، لیکن رقبے کے اعتبار سے وادی رمبور سب سے طویل ہے۔ کالاش کے لوگ سال میں 2 بڑے اور 2 چھوٹے تہوار مناتے ہیں، جس میں چلم جوش اور چومس شامل ہیں۔ چوموس سب سے اہم اور مشہور تہوار ہے جو 14 دن تک جاری رہتا ہے۔ دسمبر میں منائے جانے والے اس تہوار کو عبادت اور ثقافت کا اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ ان کے مخصوص مذہبی نشانات اور حروف تہجی افغانستان کے صوبے لغمان سے لے کر پاکستان کے شمالی علاقوں دیر، لداخ، اسکردو، چترال، سوات اور مقبوضہ کشمیر کے پہاڑوں پر کندہ ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ چاؤموس بنیادی طور پر یاد کرنے کا تہوار ہے، جو کالاش کیلنڈر کا آخری اور سب سے بڑا تہوار ہے۔ یہ لفظ دراصل چاوجوش تھا، جس کا مطلب ہے 4 پیغام، یعنی پہلے حصے میں وادی کے بزرگ اکٹھے ہو کر ان گھروں میں جاتے ہیں جہاں اس سال کے دوران اموات ہوئی ہوتی ہیں۔ ہر گھر میں یہ بزرگ ایک خاص رسم ادا کرتے ہیں جس کے ذریعے ان کے سوگ کو ختم کیا جاتا ہے، کیونکہ کالاشیوں کا ماننا ہے کہ سوگ کے دوران عبادت نہیں ہو سکتی۔ خواتین بہت شوق لباس زیبتن نہیں کر سکتی اور نہ ہی ناچ گا سکتی ہیں۔ دوسرے حصوں میں عبادت خانوں کو مختلف تحریروں کے ذریعے سجایا جاتا ہے۔ تیسرے حصے میں 3 دن تک قربانی کی جاتی ہے۔ یہ قربانیاں کالاشی لوگ اپنے رب، اپنے مرے ہوئے لوگوں اور اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کے لیے کرتے ہیں، جبکہ آخری اور چوتھے حصے میں نئے سال کی آمد پر عبادات اور دعائیں کی جاتی ہیں۔ خطے میں تقریباً 3,000 سال سے آباد کالاش قبیلے کے مذہبی اور ثقافتی ریت رواج، موسیقی، رقص اور لباس سمیت بہت سی چیزیں یونان کے لوگوں سے ملتی جلتی ہیں۔ قبیلے کی زبان کالاشا یا کلاشوار کہلاتی ہے۔ کالاش قبیلہ جہاں جہاں بھی رہا، وہاں وہاں ان کی ثقافت کے اثرات ملتے ہیں۔ کالاشی قبیلے کے ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے یونان کی ایک غیر سرکاری تنظیم نے وادی بیمبوریت کے وسط میں کالاش میوزیم بنوایا۔ کالاشی لوگ دھاتوں کے استاد کاریگر مانے جاتے ہیں۔ کالاشیوں کے ہاتھ سے مارخور کے سینگوں سے بنائے گئے کمان دنیا کی مضبوط ترین کمان مانے جاتے ہیں۔ کالاشی جنگجوؤں نے تاریخ میں بڑی بڑی جنگیں بھی لڑی ہیں اور اپنے وطن کا خوب دفاع کیا ہے۔ اس قبیلے کا تذکرہ شہنشاہ بابر نے اپنی کتاب تذکرہ بابری میں بھی کالاشیوم نامی ریاست کی ایک بہادر اور جنگجو قوم کے طور پر کیا ہے۔ ہر قبیلے اور ثقافت کی طرح کالاش قبیلے کے بھی اپنے تہوار، مقامی کھیل اور میلے ہیں، جن کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔
यहाँ मौसम सरमा की शदीद सर्दी में खेले जाने वाले खेलों में स्नो गोल्फ और कदीमी खेल बुज़कशी बहुत शौक से खेले जाते हैं। ये खेल यहाँ के बासियों को मौसम की शिद्दत से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रखते हैं। इस त्यौहार के आखिरी रोज़ लोएक बैग का त्यौहार होता है, जिसमें कालाश कबीले के मर्द, ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चे नए कपड़े पहनकर मुश्तरका रक़्स करते हैं और नए साल की खुशियाँ मनाते हैं। इन त्योहारों में औरतें ऊनी सूती कपड़ों की लंबी लंबी कमीज़ें पहनती हैं, जिसे संश कहते हैं। इनके लिबास में दिलचस्प पहनावा इनकी टोपी है, जो कमर तक लटकी हुई होती है। इस टोपी पर मूंगों और सीपियों का खूबसूरत काम किया जाता है, जिसे फिस कहते हैं। नए साल की सुबह कबीले के बुजुर्ग पहाड़ों की चोटियों से साल के पहले सूरज का इंतजार करते हैं। उस वक्त बकरियों की कुर्बानी दी जाती है। अपनी नौयत के इस अनोखे और मुनफरिद त्यौहार को देखने के लिए हर साल अंदरूने और बैरूने मुल्क से हजारों लोग चित्राल आते हैं और अपने साथ परियों के इस देश की ना मिटने वाली अनमोल यादें समेट कर ले जाते हैं।